الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور نوری یزا مددی سیدو سلطا مددی شاہی شاہا مددی فخری رسولہ مددی بحری ابوبکر و عمر از سعید عثمان و علی از طفیل ہما اصحابی درخشاں مددی غوث اعظم بمنے بیسر و ساما مددی قبلۂ دین مددی کعبۂ ایمان مددی در گلو توتے غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفل شہ سمنا مددی مصطفیٰ سے پیار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے مصطفیٰ سے پیار کیجئے ان پہ دل نثار کیجئے ذکر ان کے نام کا ذکر ان کے نام کا آج بے شمار کیجئے ذکر ان کے نام کا آج بے شمار کیجئے اور موت کے تعلق سے یعنی اِصال ثواب کے تعلق سے محفل ہے اس تعلق سے شیخ ملازم فرمائے قبر میں کیا ہوگا کوئی آج مجھ سے کہہ گیا کوئی آج مجھ سے کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا کوئی آج مجھے سے کہہ گیا کہ مرنے والے چین لے ذرا کیوں کہ آئیں گے مصطفیٰ قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے آئیں گے مصطفیٰ قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملازم فرمائے ہائے غافل وہ کم جگہ ہے یہاں ہائے غافل
جگہ ہے جہاں پاچھ جاتے ہیں اور چار پھرتے ہیں. کم سے کم 5 آدمی کہ 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے اور ایک آدمی کو لے جائیں گے. مٹی دینے کے بعد پھر وہ مٹی دیں گے. اسی چیز کو آگے فرماتے ہیں ہر غافل بچا جگہ ہے جہاں پاچھ جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں. اور میرے مرشد بانی جامع اشرف حضور شیخ اعظم سے اظہار اشرف اشرف الہی کہ چھوٹا شریف کیا فرماتے ہیں موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو موت تو اس لیے لگتی ہے ہم کو بھلی ہم کو کیوں بادل مرنے کہ وہ دیدار تمہارا ہوگا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم پہلی بار, دوسری بار وفیہا نعیدکم, تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مطلب اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم اسی زمین سے اے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم اسی میں لوٹا ہے واپس. جہاں سے سامان نکلتا ہے پھر گھومنے کے بعد پھر آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے. ہمارا گھر کہاں ہے؟ اصل گھر تو قبر ہے. اصل گھر قبر ہے. اور یہ قسمت ہی کہیے ہمارا کم دن رہیں گے قبر میں, کم دن رہیں گے, زیادہ دن نہیں رہیں گے. اور پہلے کے لوگ جو آ چکے جا چکے وہ قبر میں اب تک انتظار کر رہے ہیں. اس کا انتظار قیامت کب قائم ہوگی. لیکن لاسٹ میں آخری نبی آ چکی اور آخری امت آ چکی, اسلام مکمل ہو چکا. اب ایک ہی چیز کا انتظار ہے قیامت کا. یاد رکھیے اتنی جلدی بھی نہیں آئے گی. اگر کوئی کیلنڈر میں کہہ دے کہ 10-50 سال کے بعد قیامت ہے, نہیں. حدیث میں آیا قیامت آئے گی, جمعہ کا دن ہوگا, 10ویں محرم ہوگا, سب نہیں, عیسوی نہیں, سال نہیں. جب حدیث میں نہیں, جب نبی نے نہیں فرمایا تو آپ کے انسان کون کہہ سکتا ہے بھائی؟ کوئی سائنٹسٹ کی طاقت ہے تو کہہ دے قیامت کب آئے گی. کیوں جب میرے نبی نے نہیں فرمایا تو کس کی مجال ہے؟ قیامت قائم ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا, 10ویں محرم ہوگا. لیکن یاد رکھیے ایک بات اور بتا دیتے ہیں, بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اس سال جو آنے والا سال جمعہ پڑ رہا ہے, 10ویں محرم پڑ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو. یاد رکھیے ان باتوں کو کہ قیامت کی تیاری کیجیے, قبر کی تیاری کیجیے. اگر قبر کی آپ تیاری کریں گے, قیامت کے دن حساب دینے کی تیاری کریں گے, آپ کو زیادہ ٹینشن اس بچے کو ہوتا ہے جس بچے نے محنت کی, جس بچے نے کام چوری کیا ہے, جو کلاس میں ابسینٹ ہے لیکن جو پڑھا ہوگا, جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوگا, جو اچھا کام کیا ہوگا, ان کو کہا کہ ٹینشن نہیں. ٹینشن تو اسے ہے
جو برائیوں میں ملوث ہے، جو چغلخوری میں ملوث ہے، جو پیشاب کے چھینکے سے نہیں بچتا، جو ناپاک رہا کرتا ہے، اسے ٹینشن ہوگا، ٹینشن یہ ہوگا کہ ہم مر جائیں گے تو کس حالت میں مریں گے، ہم مریں گے تو کس حالت میں مریں گے، ورنہ جو پاک ہوگا، جو صاف ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا موت آئے تو درد پا کے نبی کے سید، ورنہ تھوڑی سی جگہ مل جائے شہر سرما کے قریب، ورنہ تھوڑی سی جگہ مل جائے شہر سرما کے قریب. یہ حدیث صاحب فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، 5 سوال کیا جائے گا. کتنا سوال بولے نا بھائی؟ 5 سوال کیا جائے گا. نمبر 1 لائف کے بارے میں. آج ہر بچہ سوچتا ہے لائف سیٹنگ، لائف اسی لائف سیٹنگ کر دو. لائف سیٹنگ نہیں ہے، سیٹنگ کسے کہتے ہیں، لائف کسے کہتے ہیں اسی کا مجھے پتا ہے. زندگی یہ ہے جب تک روح اور جسم ساتھ ہے، روح اور جسم ساتھ ہے وہ زندگی ہے. یہ تو ایک چیز ہے، لیکن اب آئیے میں گہرا میں لے چلتا ہوں. اس کی گہرا ہے، یہ تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زندگی اسے کہتے ہیں کہ جسم بھی اور روح بھی ہو ساتھ ہو. روح الگ ہو جائے تو موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں، انسان کے گوشت میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، وہ مر جائے تو انسان ہو جائے، وہ زندہ تو انسان زندہ. کیا مطلب؟ وہ دل ہے. کیا ہے وہ؟ پتا چلا جس کا دل زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے وہ انسان زندہ ہے. لیکن اس کا دل زندہ نہیں، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، مارکیٹنگ کرتا بھی ہے، انڈیا سعودی جاتا بھی ہے، سارا کام کرتا ہے. لیکن حدیث کی روشنی میں کیونکہ دل مردہ ہے. اب دل کی علامت توجہ، دل زندہ ہے کہ مردہ؟ علامت کیا؟ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں ہر چیز کی علامت ہے. دین کی علامت، دین کی پہچان نماز ہے. دین اور مسلمان کی پہچان نماز ہے. اس لیے تم نماز پڑھو گے تو پتا چلے گا مسلمان ہے، یہ پہچان ہے. لیکن آئیے میں یہ بتانے والا ہوں کہ انسان زندہ ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ زندہ ہونے کی پہچان یہ ہے، دل کی زندہ چیک کرنے کی پہچان یہ ہے، اوزار یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے. آپ اچھی بات کہیں، اگر سامنے والے کو وہ بات اچھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب دل زندہ ہے. دل زندہ ہے. اور اگر چہرے میں جغرافیہ بدل گیا، چہرے میں جغرافیہ بدل گیا، خوشی کے آثار نہیں ہے، خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، سمجھ جائیے کہ دل مردہ ہے. دل کیا ہے؟ مردہ. اچھی بات ہے لیکن مولانا کب ہٹیں گے؟ یہ کب ہٹیں گے؟ دل میں خوشی نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی اچھی بات سنتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہو جائے اور ہو جائے. لیکن آج ہم قرآن حدیث سننے کے لیے نہیں کہتے ہیں اور ہو جائے، بلکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول ہے. کسی نے کہہ دیا عاشق ہوگا کہ نہیں؟ عاشق وہ ہوتے ہیں، عاشق وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی شریعت پر گزرتی ہے. عاشق کون ہے؟ عاشق دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو. ایک مثال، اعلیٰ حضرت کو ہم ماننے والے ہیں نا، مسلک کے اعلیٰ حضرت یہ زندہ باد. لیکن یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نے صرف کہا ہی نہیں ہے، زبانی شعر صرف نہیں کیا، زبانی فقط دائر بس سے کچھ حاصل نہیں، اکثر کر رہے عمل میں آپ سے فکر و نظر پیدا. اعلیٰ حضرت نے پریکٹیکل میں کر کے بتا دے کیا بتایا. بے شمار کارنامہ کیا آپ نے، بے شمار کتابیں لکھی، بے شمار خدمت کیے، لیکن ایک چیز، ایک دن کی بات، عشق کی بات بتا رہا ہوں، عاشق کی بات بتا رہا ہوں. عاشق کرتا کیا ہے؟ عاشق کا دل کدھر ہوتا ہے؟ عاشق کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ آج ہمارا دھیان کہیں اور ہے، مدینے والوں کی طرف کسی کا دھیان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی ارے یار ایک کو کم کر دو یار، اتنی آواز ہے نا،
पास मिल जाए। आज हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि दूसरे को देख रहे हैं, मदीने वाले का नाम लेते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं? तरीका किसी और का, सिर्फ दिमाग को खुश करने वाला काम। दिमाग को खुश करने से काम नहीं चलेगा। जिस मसलक पे आप चल रहे हैं, आला हजरत ने क्या किया? आला हजरत ने ये किया कि एक दिन की बात है कि कांधे पर दो आदमी को मतलब बुला लिए और अपने दोनों हाथ को क्या किए? रख दिए कांधे पर, दो आदमी के कांधे पर, और चल रहे हैं, सहारा लेके चल रहे हैं। क्यों? ताकि नबी की सुन्नत अदा हो। इश्क किसे कहते हैं? आला हजरत ने क्या किया? दो आदमी को बुलाया, अच्छे हैं, सेहतमंद हैं। क्यों बुलाया? मस्जिद जाना है। कहाँ जाना है? मस्जिद, सहारा लेकर के। क्यों? पता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में, जाहिरी जिंदगी के आखिरी वक्त में, जब आपकी तबीयत अलील हुई तो जो सहाबी को बुलाया, और सहाबी कांधे पे लेके चल रहे हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया आला से, आला इमाम अहमद, आप तो बीमार नहीं, आप तो अलील नहीं, आप क्यों गए? कहा कि ये मेरे इश्क का सवाल, मेरे इश्क की बात है कि मैंने हर सुन्नत पर अमल किया, मिसवाक हमने किया, तमाम सुन्नतों पे हमने किया, 3 बार पानी फेरा, धोना सुन्नत है, हाथों को धोना सुन्नत है, चेहरे को धोना सुन्नत है वजू में, ये सुन्नत पे अमल किया, लेकिन मैं भी सुन्नत पर अमल कर लिया। इस सुन्नत पर अमल कर लिया। जो आशिक होगा वो सुन्नत को छोड़ेगा? जो सुन्नी सही होगा छोड़ेगा? तुम सुन्नत को नहीं छोड़ेगा यार, तो तुम जुमा में तो सब रकत को छोड़ देते हो। सिर्फ 2 रकत पढ़ते हो, 2 रकत, 4 रकत पढ़ते हो, 2 रकत या पहले से ज्यादा 4 रकत, उसके बाद पूरी मस्जिद खाली। हमको लगता है 3 हिस्सा लोग चले जाते हैं, 1 हिस्सा रह जाते हैं। क्या होगा आशिक कहने से? कहा गए आशिक? ज़बानी दावे से कुछ हासिल नहीं अफसर, सिर्फ कहने से कि हम नबी के दीवाने नहीं हो। मैं कह रहा था कि क़यामत में 5 सवाल होगा। पहला सवाल उम्र के बारे में, लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में। दूसरा सवाल जवानी के बारे में। तुम आज जवानी को बर्बाद कर रहे हो जी, जवानी तबाह हो रही है, जवानी की आवाज नहीं हो पा रही है, रक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि अल्लाह ने जो नेमतें दिया है इसकी हम क्या करें? हिफाजत करें, और इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के लिए खर्च करें। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा वसीम अकरम साहब रज़ी तशरीफ ला रहे हैं। खैरियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक मुकम्मल करके अपनी बात का मतलब, चूंकि हुक्म यही हुआ था कि आपका नंबर पहले है। जी नहीं हाँ, इमाम साहब लोगों का नंबर पहले होता भी है कि नहीं है? पहले बाद हाँ, कुल मालिक हैं आप ही। नहीं। अब मैं इस हदीस को सुन लीजिए। पहली चीज क्या? उम्र के बारे में सवाल होगा, लाइफ के बारे में सवाल होगा। तुमने लाइफ कहाँ गुजारा, तुमने जिंदगी कहाँ गुजारा, और जिंदगी की हकीकत क्या है? कुछ भी नहीं। हमने जो समझ रखा है ना, यही गलत है। कुछ भी नहीं है। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है? जिंदगानी का जब बुलबुला है यार, तो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए आपने वीरान कर दिया। सिर्फ जुमा की हाजिरी नहीं चलने वाला है। अगर कोई बच्चा एक दिन जाए स्कूल, फेल होगा, फेल नेसेसरी फेल होगा, जरूरी फेल होगा। ये अल्लाह का करम है, एक दिन भी जाते हैं, रोजी मिल रही है, इज्जत मिल रही है, और अगर हर दिन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी चीज है जवानी के बारे में। तीसरी चीज, तुमने माल कहां से कमाया? माल कमाने के बारे में सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन जायज के बारे में कोई नहीं सोच रहे कि ये काम करने में जायज भी है या नहीं, या किसी अपने बड़े आलिम से, मुफ्ती साहब से, किसी से राय ले लें, ये काम किया जाए या नहीं किया जाए, खैर हो नुकसान हो जाए, यानी शरीयत में मना है। मसला पूछते हैं, नहीं हमने कर लिया। बेशुमार लोग कर रहे हैं, बेशुमार लोग कर रहे हैं, ठीक है,
لیکن جب حساب ہوگا قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا. تم نے مال کہاں سے کمایا؟ چلیے مال تو کما لیا آپ نے, خرچ کہاں کیا یہ بھی ہوگا. خرچ کہاں کیا؟ اچھے کام میں کیا کہ نہیں کیا؟ اور اچھے کام میں کتنا ہم خرچ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے. وہاں پیسہ نہیں نکلتا, وہاں ہم بخیل ہو جاتے ہیں, وہاں ہم غریب ہو جاتے ہیں, وہاں اپنی مصیبتیں سنانے لگتے ہیں, وہاں پریشانیاں سنانے لگتے ہیں. اور جب ہمارے سماج میں پھر دوسری محفل ہوتی ہے, شادی کی محفل ہو جاتی ہے, وہاں دیکھیے خرافات, وہاں دیکھیے پیسے پٹاخا پھوڑنا, پیسے پہ آگ لگانا, بہت سی چیزیں ہیں. آج ہمارا رویہ ہے کہ 10 روپیہ ہم سے نہیں نکلتا, غریب کے لیے 100 روپیہ نہیں نکلتا. ایک مولانا جا رہے ہیں, مدرسہ کے لیے جا رہے ہیں, کسی کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ بچے پڑھ رہے ہیں, تو وہاں سچی بات یہ ہے اکثر لوگ 80% لوگ مجبوراً بات کرتے ہیں, ورنہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور 10-20% لوگ ایسے ہیں کہ خوشی کرتے ہیں مولانا یہ دیجیے آپ آئے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج یہ المیہ کہ 80% چاہتے ہیں یہ کیوں آ گئے, کیا جواب دیں ان کو؟ ابھی ابو نہیں ہے, ابھی فلاں نہیں ہے, ابھی گارجین نہیں ہے. یہ نیکی کا عالم, دینے کے باری آئے تو سب سے پیچھے, اور لینے کی باری سب سے آئے. حدیث میں آیا کہ تمہیں حساب دینا ہوگا, تم نے کہاں وہاں خرچ کیا ہے, بہت پیسے کو آیا خرافات میں, وہاں حساب دینا ہوگا. اور جب تک حساب نہیں کریں گے ہل نہیں سکتے. لا یزول قدم ابن آدم, ابن آدم ہمیشہ وہی رہے گا, وہ ہٹے گا نہیں, کھڑا رہے گا جب تک کہ 5 سوال کا جواب ہوگا. آخری سوال ہوگا, تمہیں جتنا پتا تھا اس پر عمل کیا؟ جتنا پتا تھا. آج کے ڈیٹ میں عام طور پر جملہ کہا جاتا ہے ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں, ہم لوگ عالم نہیں ہیں. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں عالم نہیں ہے, علماء نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جملہ سے اگر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہے, ہماری پکڑ نہیں ہوگی, ہماری گرفت نہیں ہوگی, کوئی ایسی روایت کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے جس بہانہ کو لے کر کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا. قرآن نے کہہ دیا ان کنتم لا تعلمون, تم جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. پوچھا کیوں نہیں؟ اور ٹھیک ہے نہیں پوچھا, جانتے تھے نا کہ کیا اچھا کام ہے کیا خراب ہے, اتنا تو جانتے تھے. تو جب جانتے تھے تو اچھا تو کیے, خراب کو چھوڑے کیوں نہیں؟ جب نہیں چھوڑے تو یہ بہانہ نہیں چلے گا مجھے پتا نہیں تھا. اس لیے گزارش یہ ہے ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کی گئی کہ نمبر 1 لائف کے بارے میں, جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور زندگی میرے پیچھے بھاگ رہی ہے. لائف کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, زندگی میرے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایسے بھاگ رہی ہے, بزرگوں نے کہا ہے 2 چوہے آپ کے پیڑ کو کاٹ رہے ہیں, زندگی کے پیڑ کو کاٹ رہے ہیں, ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا. کالا چوہا سے مراد رات ہے اور سفید چوہا سے مراد دن ہے. آپ کی زندگی کے ایک دن کم ہو رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ آج 25 سال کے جوان ہو گئے, اگر آج 25 سال کے ہو گئے تو آپ 7 سال کے بوڑھا بھی ہو جائیں گے, بوڑھے بھی ہو جائیں گے, ضعیف بھی ہو جائیں گے. مت اتراؤ اپنی جوانی پر. اگر تم نے آج اچھا کام کر لیا جوانی میں یہی کامیاب ہے. اس لیے اللہ کی بات میں دعا ہے کام کرو گے, زیادہ عمل کرنے کی توفیق